اور بھی کچھ لوگ دور بیٹھے ہیں. قریب آ جاؤ نا, قریب آ جاؤ, چاہے اپنا کمبل لے کر آ جاؤ, لیکن قریب آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. ماشاء اللہ بھائی آپ لوگ بھی آ جاؤ, آ جاؤ, آگے آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, آؤ. ماشاء اللہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہے, تھوڑی دیر میں ٹھنڈی گرمی سے بدل جائے گی, لیکن ہمارے بیٹھنے کا, سنت کے مطابق عمل کرنے کا ثواب باقی رہے گا. آ جاؤ, آ جاؤ. ماشاء اللہ آ جاؤ. ایک ساتھی ذرا اپنا بھائیوں کو پیار محبت سے بلا لو نا. ایک ساتھی جاؤ, ایک ساتھی سب کو پیار محبت سے یہاں بلا کے لاؤ. آ جاؤ. آپ آ رہے ہو, اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھا کر آ جاؤ. آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ. ماشاء اللہ آگے آ جاؤ. خاموشی کے ساتھ ماشاء اللہ. دیکھو مجمع آنند ہو گیا, کچھ لوگ باقی ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العظیم. بھائی دوستو بزرگوں, ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تب بھی, اور اجتماع میں آتے ہیں تب بھی, اور اپنے گاؤں میں کوئی جماعت آتی ہے تب بھی. آنے والی جماعت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ ہماری, آپ کی اور ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں کی کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھی ہے. دین زندگیوں میں محنت کے نتیجے پر آئے گا. یہ اعلان میں اور آپ سنتے ہیں. اب دوستو بزرگوں, کامیابی کیا ہے؟ دنیا کے اندر ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک برکت عطا فرماوے, اللہ پاک عزت عطا فرماوے, اللہ پاک میرے تمام مسائل کو حل کر دے. ارے بولو, یہی کامیابی ہے نا, کہ میں دنیا میں ویل سیٹ ہو جاؤں, اللہ پاک عزت عطا فرماوے, اور اللہ پاک میرے مسئلے کو حل فرما دے. تو دوستو بزرگوں, ساری دنیا جن چیزوں پر محنت میں لگی ہے, اس محنت کے نتیجے پر اگر عزتیں بھی آ رہی ہے, مال کی فراوانی بھی آ رہی ہے, اور اگر ان کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ انسانوں کا تجربہ ہے, اللہ پاک کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں کہ تم ڈاکٹر بنو گے تو تم کو اتنا روپیہ ملے گا, اور اگر تم وکیل بنو گے تو تمہارے مسائل حل ہوں گے, اور اگر تم انجینئر بن جاؤ گے تو اللہ پاک تم کو عزتیں دے گا. یہ اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں, ہاں انسانوں کا تجربہ ہے کہ میں بہت سے ڈاکٹر, وکیل, انجینئر پڑھے لکھے ماشاءاللہ اس لائن سے عزت والے, مال والے بن گئے, تو میرا آپ کا بھی یقین یہ بنتا چلا گیا کہ ہم بھی کچھ تھوڑی سی دنیا پر محنت کر لیں گے تو اللہ پاک ہمارے مسئلے کو بھی حل کر دے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ پاک کا جو وعدہ ہے, مثلا ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ پاک دنیا میں برکت عطا فرمائے. ارے بولو, ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اب اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہم تمام کو جو بتلایا ہے کہ کون سی بنیاد کے اوپر اللہ کی مدد آئے گی, کون سی بنیاد کے اوپر آدمی دنیا میں برکت والی زندگی کو گزارے گا. اگر ہم قرآن کو پوچھیں گے تو قرآن ہمیں بتلائے گا, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لفتحنا علیہم برکات من السماء. اگر یہ ایمان والے تقوی اور ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، اگر یہ بستی والے ایمان اور تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آسمان سے برکتیں اتاریں گے. برکتیں تو آسمان سے آئے گی. برکتیں کہاں سے آئے گی؟ برکتیں دکان پر نہیں، محنت کرنے میں نہیں، ملازمت کرنے میں نہیں، بلکہ اللہ پاک اگر برکت ڈالے تو برکت ہوگے، اللہ اگر نفع ڈالے تو نفع ہوگے، اور اگر اللہ پاک نقصان ڈالے تو بولو، ارے بولو، نقصان ہو. اب اگر ہماری زندگی میں ایمان اور تقوی آ گئے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اس گاؤں والے ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم آسمان سے برکتیں اتاریں گے. یہ کس کا وعدہ ہے بولو؟ اللہ کا وعدہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. دنیا کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کا وعدہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. جابر ابن عبداللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں. انہوں نے خندق کے موقع پر دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھوک کی حالت میں خندق کو کھود رہے، اور اسی لیے وہ ہم نے سنا ہے کہ پتھر باندھتے تھے. کیا مطلب؟ بھوک کی حالت میں کمر کو سیدھی رکھنے کے لیے پتھر باندھ کر اپنا کام کرتے تھے. جابر ابن عبداللہ نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک کی حالت میں ہے. اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو پوچھا کیا کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے؟ بیوی نے کہا ایک بکری کا بچہ ہے اور کچھ سیر جو ہے. کتنے آدمی کھا سکتے ہیں؟ بولے 5-6. اب جابر ابن عبداللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ 4-5 ساتھی کو لے لو، جابر ابن عبداللہ کے گھر آپ کی دعوت. دعوت کتنے آدمی کی تھی؟ ارے بولو 4-5. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کے مجمع پر اعلان کر دیا چلو سب کے سب جابر ابن عبداللہ کے گھر دعوت ہے. کھانا پکا ہے 5-6 آدمی کا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کے مجمع کو دعوت دی. جابر ابن عبداللہ جلدی سے گھر گئے اور گھر جا کر بیوی کو کہا بھائی معاملہ تو یہ ہے کہ میں نے 5-6 آدمی کی دعوت دی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کے مجمع پر اعلان کر دیا کہ چلو سب کے سب جابر ابن عبداللہ کے گھر کی دعوت ہے. بیوی نے کہا کہ کیا آپ نے معاملہ بتلا دیا کہ بھئی ہم نے 5-6 آدمی کا کھانا تیار کیا ہے؟ بولے ہاں میں نے پیش کر دی، اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ 5-6 آدمی کو دعوت ہے. اب بیوی کو یقین ہے، بیوی کو اطمینان ہو گیا، بیوی نے اپنے شوہر کو اطمینان دلایا، پھر کوئی بات نہیں. اب آپ گھبرائے نہیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے. اب اللہ پاک اس میں برکتیں عطا فرمائے. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر ابن عبداللہ سے یوں کہا جب تم دعوت دے رہے ہو تو ایک کام یہ کر لو کہ تنور سے روٹی کو مت نکالنا اور ہنڈیا کو جس میں سالن پک رہا ہے اس کو آگ کے نیچے مت اتارنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر پہنچے، 10-10 آدمی کو بٹھاتے چلے گئے.
اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے سالن نکالتے چلے گئے، تندور سے روٹیاں نکالتے چلے گئے، اور 10 آدمی کا مجمع کھانے کے بعد دوسرے تیسرے، ایسے کرتے کرتے 1000 کے مجمع نے کھانا کھا لیا۔ کتنا بولو؟ ارے بولو کتنا؟ کھانا پکا ہے 5-6 آدمی کا، اور کھانے والے 1000 آدمی۔ اور جب 1000 کے مجمع نے کھانا کھا لیا، اس کے باوجود بھی جتنا پکا ہے اتنا ہنڈیا میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھلانے کے بعد پھر وہ برتن واپس کر دیا، اور جابر ابن عبداللہ سے کہا، لو یہ تمہارا کھانا ہم کو ہمارے اللہ نے کھلایا۔ تو نظام اللہ پاک کی طرف سے برکتوں کا جب چلے گا جب آدمی کی زندگی میں ایمان اور تقوی ہو۔ اگر ایمان اور تقوی کے ساتھ آدمی زندگی کو گزارے گا تو یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر اس دیہات والے، یہ تو اللہ پاک نے گاؤں کی بات کی، ورنہ ہمارے یہاں کوئی خاندان، کوئی افراد، کوئی گاؤں، کوئی ضلع، کوئی صوبہ، کوئی ملک، اگر یہ بھی یہ چاہے کہ اللہ پاک کی طرف سے برکتیں اتریں تو ان کو 2 باتیں، ایک تو ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا پڑے گا، اور دوسرا اپنی زندگی میں تقوی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اتارنا پڑے گا۔ اگر یہ دونوں چیزوں کے ساتھ آدمی زندگی کو گزارے گا تو اللہ پاک کی طرف سے آسمان سے برکتیں آئے گی، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی بھی غلط، ارے بولو، نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ آدمی کی محنت جو دنیا میں لگ رہی ہے اپنی عزت کے بنانے میں لگ رہی، کہ جتنے شادیوں میں فضولیات لگتی ہے، اور جتنے آدمی الیکشن کے اندر، اور جتنا آدمی دنیا کی کرسی اور دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے اپنی جان و مال کو لگاتا ہے، اس کی نیت یہ ہے اللہ پاک عزت عطا فرمائے۔ یہ انسانوں کا تجربہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں۔ تو پھر عزتیں کیسے ملے گی؟ اب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزتیں اللہ کے خزانے سے آئے گی، اور نبیوں کے واسطے سے اللہ پاک مومنین کو عزت عطا فرمائے گی۔ عزتیں کس کو ملے گی؟ بولو، ارے بولو، مومنین۔ میں آپ کو کہوں، دنیا میں لاکھوں بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں۔ فرعون اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ، انا ربکم الاعلی کہنے والا تھا، اتنا بڑا 400 سال تک اس نے حکومت کی، اور اس کے زمانے کے اندر بہت بڑی مصر کے اندر فراوانی تھی، اور تمام چیزیں موجود تھی۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آج کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اپنے بچے کا نام فرعون رکھتا ہے، ارے بولو، آج تک تم نے کبھی سنا 1400 سال ہو گئے کسی نے اپنے بچے کا نام فرعون رکھا ہو؟ بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑا حکومت والا تھا۔ آج تک کسی نے اپنے بیٹے کا نام قارون رکھا ہے؟ ارے بولو، آپ پوری جگہ چلا۔ حالانکہ قارون اتنا بڑا مال والا تھا، اور اس کی خزانے کی چابیاں، تیجوری کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان اٹھا کر چلا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آج اس کا نام رکھنے کے لیے کوئی اپنے بچوں کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بالمقابل کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ارے بولو، ابراہیم کتنے ہیں ہمارے گاؤں میں؟ اسماعیل کتنے ہیں؟ یعقوب کتنے ہیں؟ یوسف کتنے ہیں؟
क्या बात हो गई? बोले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक की तरफ से चूंकि इज्जत और अल्लाह पाक की तरफ से दीन लेकर आए हैं, तो अल्लाह पाक ने इनके नाम रखने के अंदर मुसलमान अपने आप को फख्र महसूस करता है कि अल्लाह का करम है कि मेरे बेटे का नाम इस्माइल है, मेरे बेटे का नाम यूसुफ है, मेरे बेटे का नाम निजामुद्दीन है। अरे बोलो, अल्लाह वालों के नाम रखने के अंदर आदमी खुश होता है कि नहीं? हमारे गांव में कितने निजामुद्दीन होंगे, हमारे गांव में कितने मोइनुद्दीन होंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर आदमी अपना नाम रखना चाहता है, लेकिन आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम, अपने पोते का नाम न फिरौन रखा न कारून रखा। अरे बोले, ये इज्जतें कहां से मिली? अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह वालों को इज्जतें कहां से मिली? आसमान से। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जतें अल्लाह के खजाने से और नबियों के वास्ते से अल्लाह पाक ने ईमान वालों को अता फरमाई। हमारे पड़ोस के अंदर एक मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया। मुफ्ती साहब के यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ। घर वालों ने पूछा मुफ्ती साहब को, मुफ्ती साहब इनका नाम क्या रखेंगे? मुफ्ती साहब ने कहा, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी मोहब्बत है और मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी इनका बहुत ताल्लुक था, तीनों ने कहा भाई अपने बेटे का नाम यूसुफ रख दो। अल्लाह वालों की मोहब्बत होती है दिलों में, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत होती है, तो लोग अपने बच्चों का नाम इन बुजुर्गों का और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के मुशाबे रखते हैं। अल्लाह की तरफ से मुकद्दर था कि फिर आइंदा दूसरा बेटा पैदा हुआ। अब घर वालों ने पूछा क्या नाम रखेंगे? हमारे यहाँ तो अगर पूरे खानदान में एक का नाम यूसुफ है तो बोलो, कोई अपने बेटे का नाम यूसुफ रखेगा? अरे बोलो, नहीं। अब घर वालों ने मुफ्ती साहब को पूछा, मुफ्ती साहब अल्लाह का करम है हमारे यहाँ दूसरा बेटा पैदा हुआ, अब उसका क्या नाम रखेंगे? मुफ्ती साहब ने कहा यूसुफ। क्या नाम रखेंगे? बोलो, यूसुफ। पहले बेटे का नाम भी यूसुफ और दूसरे बेटे का नाम। घर वालों ने पूछा कि एक ही घर में दो बेटे और दोनों का नाम यूसुफ? बोले हाँ, वो यूसुफ अव्वल, ये यूसुफ सानी, लेकिन नाम तो यूसुफ रखेंगे। अच्छा, तीसरा बेटा पैदा हुआ। फिर घर वालों ने पूछा, मुफ्ती साहब अपने यहाँ बेटा पैदा हुआ है, क्या नाम रखेंगे? बोले यूसुफ। क्या नाम रखेंगे? बोले यूसुफ। यूसुफ सालिस, ये तीसरे नंबर का यूसुफ। अल्लाह की तरफ से मुकद्दर था तो अल्लाह ने चौथा बेटा भी दिया। फिर घर वालों ने पूछा क्या नाम रखेंगे? बोलो, मेवल आप क्या नाम रखते? यूसुफ के अलावा रखते ना। लेकिन मुफ्ती साहब को घर वालों ने पूछा, मुफ्ती साहब क्या नाम रखेंगे? मुफ्ती साहब ने कहा यूसुफ। क्या नाम रखेंगे? यूसुफ। यूसुफ राबे, ये पहले नंबर का यूसुफ, ये दूसरे नंबर का यूसुफ, ये तीसरे नंबर का यूसुफ और ये चौथे नंबर का यूसुफ। लेकिन अपने चारों बेटे का नाम यूसुफ एक ही घर में, एक ही भाइयों की औलादों में अल्लाह पाक की तरफ से ये इज्जतें मिली। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जतें अल्लाह के खजाने से, नबियों के रास्ते से अल्लाह पाक मोमिनीन को अता फरमाई। इज्जतें माल में, डिग्री में, ओहदे में, कुर्सी में और दुनिया की चीजों में नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक की तरफ से इज्जतें मिलेगी। इसीलिए सहाबाई किराम पूरी दुनिया में जाकर यूं कहते थे, कुनू मिसलना, हमारे जैसे हो जाओ। अल्लाह की तरफ से इज्जतें मिली। इसलिए मैं और आप ये चाहते हैं कि हम मेहनत करके इज्जतें हासिल करें। तो इज्जतें तो अल्लाह की तरफ से और नबियों के वास्ते से अल्लाह पाक ने मोमिनीन को अता फरमाई।
एक आदमी बस में होवे और नौजवान होवे और उसके चेहरे पर दाढ़ी होवे और अगर बस में जगह ना होवे तो हर आदमी कोशिश करेगा कि ये चाचा को अपने करीब में बिठा दो, चाहे हमको उठना पड़े। अरे बोलो है कि नहीं? एक आदमी हज के लिए जा रहा है तो हर छोटा बड़ा आदमी आकर मुसाफा करके यूं कहेगा, हाजी साहब दुआ में याद रखना। अभी उन्होंने हज नहीं किया, अभी तो हज के लिए घर से निकले हैं, लेकिन चूंकि अल्लाह के हुक्म को पूरा करने की नीयत से निकले हैं तो हर एक के दिल में अल्लाह ने इनकी इज्जत डाल दी। और ये स्टेशन पर और एयरपोर्ट पर और अपने घर में रुखसती के वक्त के अंदर हर आदमी मिलकर यूं कहेगा, हाजी साहब दुआ करो। और मैंने देखा साउथ में, ये मद्रास और हैदराबाद के इलाकों में, नमाज के बाद, खास तौर पर मगरिब की नमाज के बाद औरतें अपने बच्चों को लेकर लाइन में खड़ी रह जाती है। क्या बात हो गई? हर नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ के निकल करके फूंक मारेगा, हमारे बच्चे की बीमारी को अल्लाह दूर कर देगा। अरे बोलो ऐसा होता है कि नहीं? ये इज्जतें कहां से मिली? ये अल्लाह की हुक्म को पूरा करने की बुनियाद के ऊपर अल्लाह पाक ने इज्जत अता फरमाई। हर आदमी चाहता है अल्लाह पाक दुनिया में हमें इज्जत अता फरमावे। और अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के खजाने से और नबियों के तरीके पर अल्लाह पाक मोमिनीन को अता फरमाएंगे। एक आदमी कितना ही बड़ा मालदार हो, लेकिन उसकी जिंदगी में अल्लाह के हुक्म नहीं है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके नहीं है। हर आदमी उससे माल दौलत तो मांगेगा, लेकिन आदमी के दिलों में जैसी इज्जत होनी चाहिए, एक आदमी नमाजी है और एक आदमी अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करता है और एक आदमी अपनी जिंदगी को जानो माल लगाकर अल्लाह के दीन के तकादे पर चलता है, उसकी जो इज्जतें होगी वो दोस्तों बुजुर्गों उमूमी आदमी की जिंदगी में नहीं होगी। क्या बात हो गई? इन दोनों में क्या फर्क है? बोले ये नमाजी है, ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला है, ये अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने वाला है। अल्लाह पाक की तरफ से इज्जतें मिलेगी, हर आदमी मुसाफा करेगा, हर आदमी दुआओं की दरखास्त करेगा, हर आदमी उसको इज्जत की निगाह से देखेगा और हर आदमी ये चाहेगा कि भाई मैं इनको अपने घर बुलाकर पानी पिला दूं। क्या बात है? ये आदमी अल्लाह का बन गया। जो आदमी अल्लाह वाला बन जाता है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो आदमी अल्लाह का बन गया फिर अल्लाह पाक उसके बन जाता है। हर आदमी दुनिया में चाहता है कि अल्लाह पाक अमन और अमान कायम करे। अरे बोलो चाहते हैं कि नहीं? ये जो मेहनतें हो रही है दुनिया में, लाखों करोड़ों डॉलर आदमी अपनी सिक्योरिटी में लगा देता है। क्यों? कि मुल्क में अमन और अमान आवे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून। कि अगर ये ईमान के साथ गुनाह और शिर्क को न मिलने दे, ईमान वाला कभी गुनहगार नहीं होगा, ईमान वाला कभी शिर्क नहीं करेगा, ईमान वाला कभी जुल्म नहीं करेगा। ईमान तो ईमान है। तो अल्लाह पाक की तरफ से वादा है ऐसे लोगों के लिए, उलाइका लहुमुल अमनु, ऐसे लोगों के लिए दुनिया में अमन और अमान आएगा और ऐसे लोग दुनिया में हिदायत याफ्ता होंगे। इसलिए अल्लाह पाक की तरफ से एक मौका अल्लाह ने मेरे को और आपको दिया। अगर हम ये चाहते हैं अल्लाह पाक बरकतों के दहाने खोल दे, अल्लाह पाक इज्जत अता फरमा दे, अल्लाह पाक चैन, सुकून, इत्मीनान, राहतें, बरकतें, इज्जतें, तंदुरुस्तियां अल्लाह पाक अता फरमावे, तो दोस्तों बुजुर्गों दो बातें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजों को छोड़ करके जाता हूँ, एक तो किताबुल्लाह को पकड़ लो और दूसरा फरमाया मेरी सुन्नतों की इत्तिबा कर लो।
میں اور آپ بھی اگر یہ دونوں باتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے، ایک تو ہر موقع پر میرے اللہ کا حکم کیا ہے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، غمی اور خوشی کے دن گزارنے میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے چین، سکون، اطمینان، راحت، برکت۔ اور دوسری بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری سنتوں کی اتباع کر لو۔ ہمارے لیے کسی اور کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ اگر ہم نے ہماری زندگیوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیا، اللہ پاک کی طرف سے چین، سکون، اطمینان، راحتیں، برکتیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ آج میں اور آپ جو ٹینشن میں، پرابلم میں، مسائل میں، مشکلات میں، بے برکتی کے اندر جو ہے، وہ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ ورنہ اللہ پاک تو یوں فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ ہم دنیا میں آزاد نہیں، جیسے چاہے ایسے کھانا کھا لیا، جیسے چاہے ایسے کپڑے پہن لیے، جیسے چاہے ایسے اپنا چہرہ بنا لیا، جیسے چاہے اپنے بچوں کی شادیاں کر لی، جیسے چاہے ایسے اپنے بچوں کی رخصتی کر لی۔ میں اور آپ بولو آزاد؟ ارے بولو نہیں ہے۔ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کرنا پڑے گا۔ آپ کیسے کھاتے تھے، آپ کیسے سوتے تھے، آپ اپنی بیٹی کی شادی کیسے کی، آپ نے اپنی بیٹی کی رخصتی کیسے کی، آپ کی تجارت کرنا کیسا ہوتا تھا، آپ لوگوں سے کیسے بات چیت کرتے تھے، آپ خوشی کے موقع پر کیا عمل کرتے تھے، غم کے موقع پر آپ کیا کرتے تھے، آپ کا رات دن کیسا گزرتا تھا، آپ مجمع میں کیسے بیٹھتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو بتلا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجمع کو جمع کیا اور سب کو جمع کرنے کے بعد ایک پانی کا لوٹا منگوایا اور آپ تھوڑی سی اونچی جگہ پر بیٹھ کر پورا وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد فرمایا، حضرت عثمان غنی نے کہا، دیکھو یہ وضو جو میں نے کیا ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے اس طریقے سے دیکھا ہے اور میں نے آپ سے سیکھا ہے، اب تم بھی جیسے میں نے وضو کیا ہے ایسے وضو کرو۔ کیا مطلب؟ ہم وضو کرنے میں بھی آزاد نہیں، ہم نماز پڑھنے میں بھی بولو آزاد نہیں۔ ایک آدمی سجدہ کرتا ہے بہت بڑا، اللہ پاک کا قرب ملتا ہے، رحمان کے قدموں میں آدمی سجدے میں جاتا ہے، اس کی پیشانی کو اللہ کے لیے زمین سے رگڑنا، اس سے بڑی عبادت کوئی بھی نہیں۔ لیکن ہر رکعت میں کتنے سجدے ہیں بولو؟ دو۔ ارے بولو دو۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ سجدے پر اتنا بڑا ثواب ہے اور رحمان کے قدموں میں آدمی کا سر چلا جاتا ہے اور اللہ پاک اس ادا سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، تو بجائے ایک رکعت کے 2 سجدے کے میں 4 سجدے کر لوں، بولو اس کی اجازت ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدہ کیا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بھی ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدہ کرنے کی اجازت ہے۔ عشاء کی فرض نماز 4 رکعت ہے، بجائے 4 رکعت کے میں اور آپ 6 رکعت پڑھ لے،
بھائی نماز تو نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں روزہ بھی رکھتے تھے. اب چونکہ پورا سال روزہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن عید کے دنوں میں روزہ رکھنا کیا ہے بولو؟ حالانکہ روزہ تو بہت بڑا ثواب ہے، لیکن آدمی عید کے دن روزہ رکھے تو روزہ رکھنا بولو حرام ہے. اللہ کا حکم ہے بھائی عید کے دن روزہ نہ رکھے، یہ اللہ کی مہمانی ہے. تو اگر ہم دین کو اور شریعت کو بغیر سمجھے اپنی طور پر کسی چیز کو داخل کرتے رہیں گے، اس سے اللہ پاک راضی نہیں ہوں. ہمارے لیے تو نمونہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. ہم کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں جیسے چاہے ایسے شادی کر لی، جیسے چاہے ایسے کھانا کھلا دیا، جیسے چاہے ایسے کپڑے پہن لیے، جیسے چاہے ایسے گھر سے باہر نکل گئے، جیسے چاہے ایسے اپنے بچوں کی تربیت کا نظام کر لیا. ایسا نہیں. ہمارے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں چھوٹے سے بچے انس ابن مالک بیٹھے ہیں، آپ نے کہا بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کر. کھانے کے درمیان کے اندر ادھر ادھر سے کھانا کھا رہے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ. جب گھر کا دروازہ بند کرے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہہ کر گھر کا دروازہ بند کرنا. اگر آدمی اپنے گھر کے دروازے کو بسم اللہ کہہ کر بند کرتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اس گھر میں شریک نہیں ہوگا. آپ نے دو چیزیں بتلائی، جس کھانے پر بسم اللہ کہی جائے گی اور جس گھر کے دروازے کے بند کرنے کے وقت میں بسم اللہ کا عمل کیا جائے گا، دونوں جگہ شیطان شریک نہیں ہوگا. شیطان کی طاقت کو اللہ توڑ دے گا. جب آدمی کھاتے وقت میں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے گا، اس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوگا. اور جب شیطان شریک نہیں ہوگا تو بولو شیاطین کے اثرات ہماری زندگیوں میں آئیں گے. لیکن میں اور آپ اللہ معاف کرے کھانے کے وقت میں بغیر بسم اللہ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر شیطان شریک ہو جاتا ہے. جو گھر کا دروازہ بسم اللہ بول کر بند کر دیا، اب شیطان کی طاقت نہیں وہ گھر میں داخل ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو سچوں کے سچے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی گھر کا دروازہ بند کرو، بولو کیا پڑھ کر بند کریں گے؟ یہ ہمارے بچوں کو سکھلانے کی ضرورت ہے. جب بھی گھر کا بچہ گھر کی مستورات گھر کے دروازے کو بند کرے، اب وہ یقین کر لے کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان اس گھر میں شریک نہیں ہوگا. اب میرے کو یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی کے فرمانے کی بنیاد کے اوپر اب شیطان ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوگا. اب شیاطین کے اثرات نہیں ہوں گے اور شیطان کے خوش کرنے والے عمل ہمارے گھروں میں نکل جائیں گے. لیکن ہمیں عمل کرنا پڑے گا، ہمیں اس یقین کو بنانا پڑے گا. اگر ہم اللہ کی مدد کو اتروانا چاہتے ہیں، ہماری زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. صحابہ کرام کی جماعت چل رہی ہے، اللہ کے راستے میں جا رہی، ملک بھی فتح ہو رہے، شہر بھی فتح ہو رہے اور قلعے کو بھی فتح کر کے آگے ایمان اور اسلام کی دعوت دے کر آگے بڑھ رہے. ایک جگہ گاڑی اٹک گئی، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے. ارے بھئی یہ کیا ہو گیا؟ اب تک تو اللہ کی مدد کی بنیاد کے اوپر کام ہوتا تھا، ابھی اللہ کی مدد کیوں رک گئی؟ ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اب صحابہ کرام نے سب کو جمع کیا اور امیر صاحب نے دیکھا جب سب سما ہو گئے، کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، کوئی اللہ کے نبی کی سنت تو نہیں چھوٹ رہے. یہ نہیں دیکھا ہم کتنے، سامنے والے کتنے، ہمارے پاس کیا ان کے پاس کیا، ایسے دیکھنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پر اللہ کی مدد یقینی ہے
اور اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر اللہ کی مدد رک جاتی ہے، مسائل الجھ جاتے ہیں، حالات بگڑ جاتے ہیں۔ تو امیر صاحب نے دیکھو کوئی اللہ کے نبی کی سنت تو نہیں چھوٹ رہی، اور ہر ایک نے اپنی زندگی کو دیکھا، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، ہر چیز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ اللہ کی مدد رک گئی، وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا، اور ہم ناکامی کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کوئی نہ کوئی اللہ کا حکم، کوئی نہ کوئی اللہ کے نبی کی سنت تو چھوٹی ہوئی ہے۔ ایک ساتھی کھڑے ہو کر کہنے لگے، امیر صاحب ایک سنت چھوٹ گئی۔ کتنی سنت چھوٹ گئی؟ کون سی؟ ارے بولو، مسواک والی ایک سنت۔ کھانے کی تمام سنتیں موجود ہے، پانی پینے کی 7 سنتیں موجود ہے، نماز کی 51 سنتیں موجود ہے، مسجد کے داخلے کی 5 سنتیں، ہر عمل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہے۔ پھر بھی اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے، تو کوئی نہ کوئی سنت تو چھوٹی نہیں ہے۔ تو ایک ساتھی کھڑے ہو کر کہنے لگے، امیر صاحب ایک سنت چھوٹ گئی، مسواک والی۔ ایک سنت کے چھوٹنے پر اللہ کی مدد رک گئی ہے۔ صحابہ کرام نے فوراً مسواک والا عمل کیا۔ اللہ پاک کی طرف سے دشمنوں کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، اور اللہ نے وہ قلعہ فتح کرا دیا۔ میں اور آپ بھی جب بھی پریشان ہو جاوے، جب ٹینشن، جب مسائل، جب پرابلم آ جاوے، تو ادھر ادھر نہ دیکھے، یہ کھایا تھا اس کے لیے یوں ہوا، اور ایسا کیا اس کے لیے یوں ہوا، اور اس نے یوں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہم اپنی زندگی کے عملوں کو دیکھیں کہ ہمارا صبح سے لے کر شام تک عبادت میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، آنکھوں کے دیکھنے میں، زبان کے بولنے میں، پیروں سے چلنے میں، ہاتھ سے پکڑنے میں، بیوی بچوں کے ساتھ کی زندگی میں، اور تجارت کے کرنے میں کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹا، کوئی اللہ کے نبی کی سنت تو نہیں چھوٹی۔ اگر میں نے اور آپ نے اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے، تو اللہ پاک کا وعدہ ہے، ہم تمہاری زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری زندگی پیسفل ہو جاوے، میری زندگی ویل سیٹ ہو جاوے، لیکن ویل سیٹ کا معنی کیا؟ ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے، اللہ پاک ہماری زندگی کو بولو ویل سیٹ بنا دیں گے۔ قرآن کا وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسی اچھی زندگی اور ایسی اچھی جنت نما زندگی بن جائے گی، کوئی ٹینشن نہیں، مکان چھوٹا ہے کوئی ٹینشن نہیں، کھانا معمولی ہے کوئی ٹینشن نہیں، کپڑے اور لباس معمولی ہے کوئی ٹینشن نہیں۔ کیا بات ہو گئی؟ ایمان اور عمل صالحہ کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔ اور اگر یہ بات نہیں ہے، ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی نہیں، فجر کی نماز تو سونے میں، اور ظہر کی نماز تو مشغولی میں، اور عصر کی نماز تو کاروبار میں، اور مغرب کی نماز تو کھانے میں، اور عشاء کی نماز تو جلدی سے سونے میں، اگر اللہ کا حکم ٹوٹ جاتا ہے، اللہ پاک کا حکم نماز کا، یہ تو سب سے بڑا حکم ہے، یہ تو اکبر الفرائض ہے۔ جتنے فرائض ہے ان تمام میں سب سے بڑا فرض بولو کون سا ہے؟ نماز۔ نماز کسی حالت کے اندر معاف نہیں، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں، بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھنے کی، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں، لیٹ کر کے اشارہ کر کے نماز پڑھو، لیکن نماز کسی حالت کے اندر معاف نہیں۔ میں رات کو دیر سے آ کر سویا، میرے کو رات کو نیند نہیں آئی، تو کیا فجر کی نماز معاف ہو گئی؟ نہیں۔ ارے بولو، نہیں۔ تو اللہ کا حکم ہے،
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हारी औलाद 7 साल की उम्र की हो जावे तो उसको नमाज का हुक्म करो, 10 साल की उम्र की हो जावे और नमाज न पढ़े तो उसको तंबी के तौर पर थोड़ी सी मारझाड़ होकर फिर उसको नमाज पढ़ाने की आदत डालो। नमाज तो 15 साल की उम्र में जब बच्चा बालिग हो जाता है उसके बाद फर्ज होगी, लेकिन 7 साल की उम्र से तालीम दिलवाई ताकि ये बड़ा होकर बेनमाजी न रहे। ये अल्लाह की जमीन पर रहकर अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करके अल्लाह की दिए हुए आंखों से देखता है, अल्लाह की दी हुई जुबान से बोलता है, अल्लाह का दिया हुआ पानी रोजाना पीता है, अल्लाह की दी हुई सूरज और रोशनी से ये फायदा उठाता है और अल्लाह की धरती पर अल्लाह की जमीन पर रहकर ये बगावत के साथ जिंदगी गुजारे, अल्लाह पाक की तरफ से ये पसंद नहीं। इसलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक अल्लाह ने नमाज में रखी है। मेरी आंखों की ठंडक बोलो नमाज में। अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म है, किसको? जिनके सदक़े में पूरी दुनिया को बनाया और हम तमाम की तालीम के लिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक फरमाते हैं, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, ए नबी जी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए और खुद भी इस पर जमे रहिए। हम आपसे रोजी कमवाना नहीं चाहते, बल्कि रोजी तो हम आपको देंगे। अरे बोलो, रोजी देने वाला कौन है? अल्लाह। और लोगों ने, मुफस्सिरीन ने अपनी किताब के अंदर इशारा करते हुए बतलाया कि यहाँ पर अल्लाह पाक ने नमाज के साथ रोजी को जो मिलाया है, क्या मतलब? रोजी की बरकत से अल्लाह पाक, नमाज की बरकत से अल्लाह रोजी अता फरमाए। आज दुनिया में आदमी परेशान किस बात पर है? बोलो, अरे बोलो, रोजी के लिए। अब रोजी की बरकतें अल्लाह ने नमाज में रखी है और एक आदमी नमाज न पढ़े और ये चाहे कि अल्लाह पाक रोजी में बरकतें देवे, बोलो कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी। मैंने सीधे जेब में मिसवाक और कलम रखी है और मैं उल्टे जेब में मिसवाक और कलम को तलाश करूंगा, बोलो कयामत तक मिलेगी? भाई मेरे को अगर कलम चाहिए और मेरे को अगर मिसवाक की जरूरत है तो मेरे को कौन से जेब में देखना पड़ेगा? सीधे जेब में। अब रोजी की बरकत अल्लाह ने नमाज में रखी है और मैं और आप तलाश करते हैं दुकान पर, खेतों में, मजदूरी में, मुलाजिमत में, बोलो कभी भी मिलेगी? रोजी की बरकत तो अल्लाह ने नमाज में रखी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी 5 नमाज एहतिमाम के साथ पढ़ेगा, अल्लाह पाक का वादा है मैं उसको अपनी जिम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूंगा। और जो नमाज का एहतिमाम न करे, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की तरफ से हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरी उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं। जब अल्लाह पाक जिम्मेदारी न उठावे तो कौन हमको जन्नत में दाखिल करेगा? बोलो। इसलिए मैं और आप, अल्लाह ने एक मौका दिया है और हमारे खानदान में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे इलाके में मैं और आप ऐसी मेहनत करें, अल्लाह करे 100% नमाज को अल्लाह जिंदा कर दे। अरे मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन नियत करता है मेहनत करेंगे? मेरे खानदान में कोई बेनमाजी न रहे, जैसे हर आदमी फिक्र करता है मेरे खानदान में कोई बेरोजगार न रहे, मेरे खानदान में कोई बगैर निकाह के न रहे, ऐसे में और आप भी मेहनत करेंगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कितने बड़े वादे हैं। एक आदमी चाहता है कि मेरी जिंदगी पाकीज़ा बन जावे, बगैर गुनाह के और बगैर नाफरमानी के, अल्लाह पाक जैसे पसंद करते हैं ऐसी मेरी जिंदगी बन जावे। तो अल्लाह पाक का वादा है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकेगी। क्या मतलब? एक आदमी नमाजी होगा तो झूठ नहीं बोलेगा, नमाज पढ़ेगा तो चोरी नहीं करेगा,
نماز پڑھے گا تو غیبت نہیں کرے گا، لیکن ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور غیبت بھی کرے، نماز بھی پڑھے اور چوری بھی کرے، نماز بھی پڑھے اور غلط آنکھوں کا استعمال کرے، اس کا معنی یہ ہے ہماری محنت نماز پر کم لگی ہے، جیسی نماز چاہیے ایسی نماز ابھی نہیں بنی ہے، ہم کو اپنی نماز کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نماز کے ساتھ کوئی گناہ بھی مل جاوے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جب تم نماز پڑھتے رہو گے اللہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گا، لیکن ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور جھوٹ بھی بولے، ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور غیبت بھی کرے، ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور چغلی بھی کرے، ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور ناپ تول میں کمی زیادتی بھی کرے، ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور دھوکہ بھی دے، ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور منہ سے غلط باتیں بھی نکالے، اس کا معنی یہ ہے اس کو نماز کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ الگ الگ گناہ ہٹانے کے لیے اور الگ الگ گناہ سے اپنا آپ کو بچانے کی محنت تو بہت لمبی ہے، لیکن اگر آدمی نماز پر محنت کر لیتا ہے تو بھی اللہ پاک کا وعدہ ہے میں اور آپ ایک ہی نماز کے اوپر محنت کر لیں۔ مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے نماز مومن کی زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان اور کھڑکی۔ کیا مطلب کہ بھائی باہر کی روشنی، باہر کی صاف اور تازی ہوا اس کھڑکی اور روشن دان کے ذریعے سے گھروں میں آئے گی، اور گھر کی بدبو، گھر کا دھواں اور گھر کی تمام ظلمتیں اس کھڑکی اور روشن دان کے ذریعے سے باہر نکل جائے گی۔ فرماتے ہیں مسلمان کی زندگی بھی نماز کے اعتبار سے ایسی ہے، اگر اس نے نماز پڑھ لی اور نماز کو سیکھ لی، اور جیسے اللہ اس کے رسول نے بتلایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسی نماز پڑھتے ہوئے مجھ کو دیکھا ہے، اگر ایسی نماز کی مشق کر لی، ایسا رکوع اور سجدہ کر لیا، ایسی قرات کو صحیح کر لی، اللہ کا دھیان جما دیا اور نماز کو نماز کے درجے میں پڑھ لی، تو پھر اس کی زندگی کی برائیوں کو اللہ پاک جیسے گھر کے دھواں اور گھر کی بدبو روشن دان کے ذریعے سے نکل جاتی ہے، ایسے اللہ پاک نماز کی برکت سے اس کی برائیاں اور اس کی بری عادتوں کو اللہ پاک نکال دے گا۔ پھر روشن دان اور کھڑکی کے ذریعے سے باہر کی روشنی، باہر کی تازی ہوا جیسے گھروں میں داخل ہوگی، ایسے جتنی اچھائیاں ہیں بھائی یقین ہے، بھائی سخاوت ہے، بھائی اس کے اندر دلیری ہے اور بہادری ہے، اور اس کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی استعداد ہے، اور پھر جتنی بھی اچھائیاں ہیں اور جتنی اچھی عادتیں ہیں وہ تمام کے تمام اللہ پاک اس کی زندگی میں نماز کی برکت سے داخل کرے گا۔ اس لیے محنت کس پر کرنی ہے بولو؟ نماز پر۔ پھر آگے اللہ پاک کا وعدہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ میں اور آپ اللہ کے مدد کے محتاج ہے کہ نہیں بولو؟ بھائی خزانے تو اللہ کے پاس ہے، بھائی تندرستی چاہیے تو اللہ کے پاس، اولاد چاہیے تو اللہ کے پاس، بیوی چاہیے تو اللہ کے پاس، مکان چاہیے تو اللہ کے پاس، دکان کی ضرورت ہے تو اللہ کے پاس، بچوں کے رشتہ صحیح ہو جاوے اللہ کی طرف سے، لیکن اس کی چابی نماز کی شکل میں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ جب بھی کوئی مسئلہ آ جاوے ہم 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے، اللہ پاک ہمارے مسئلے کو حل کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ صلاۃ الحاجت کی نماز کیا ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت آوے آدمی 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین نسألوک موجبات رحمتک۔ یہ ایک مختصر سی دعا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسئلہ تیرا دنیا کے اعتبار سے، کوئی آخرت کے اعتبار سے، اگر کسی آدمی کی طرف یا کسی حکومت سے منسلک ہے، اگر تو نے صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ لی، حاجت کی نماز کے پڑھنے کے بعد یہ مسنون دعائیں اللہ کے سامنے مانگ کر کے تو نے اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کر دیا، اللہ کے نبی
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نماز کی برکت سے اللہ تیری حاجتوں کو پوری کر دے گا۔ بھائی میرے بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ بولو۔ میری روزی کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، بولو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھنی پڑے گی، اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کہہ دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں گا۔ ہماری مانگیں کون قبول کرے گا؟ اللہ۔ کوئی دنیا کا انسان نہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اگر تجھے مانگنا ہے ایک اکیلے اللہ ہی سے مانگ۔ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تم مدد کا محتاج ہے بولو کس سے مدد مانگیں گے؟ اللہ سے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کس کی کریں گے؟ اللہ کی۔ اور مدد کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے گا، کوئی اولاد نہیں دے گا، کوئی تندرستی نہیں دے گا، اس لیے کہ خزانے تو اللہ کے پاس۔ بھائی مال باپ کے پاس ہے تو آپ کس سے مانگو گے پیسے؟ باپ سے مانگنے پڑیں گے۔ ایسے خزانے اللہ کے پاس ہے، تندرستی کے خزانے اللہ کے پاس ہے، اولادوں کے خزانے اللہ کے پاس ہے، اور چین و سکون کے خزانے اللہ کے پاس ہے، بچوں کے رشتوں کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہے۔ اگر میرے کو نمک کی ضرورت ہے، اگر میرے جوتے کے تسمے ٹوٹ گئے تب بھی میں بولو کس سے مانگوں گا؟ اللہ پاک سے مانگوں۔ اس لیے زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت ہے اور بوڑھے بن گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ساری دنیا یوں کہے گی بڑھاپے میں اولاد نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ پاک تو قادر مطلق ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر کے کیا کہا؟ چپکے اللہ سے کہا اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ان کی دعا کے مانگنے کو بھی بیان کیا اور ان کی دعا کے مانگنے کی آواز کو بھی بیان کیا کہ وہ تو چپکے اللہ سے مانگتے تھے۔ اللہ کے لیے زور سے مانگنے سے اللہ سنے گا، اور نعوذ باللہ آہستہ سے دعا مانگیں گے اللہ پاک ہماری بات کو نہیں سنے گا، ایسا نہیں ہے۔ اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا، چپکے اللہ سے کہنے لگے، کیا کہا؟ اِنِّي وَهَنَ الْعَزْمُ مِنِّي، اے اللہ میری ہڈیاں تو کمزور ہو گئی اور میرے بال تو سفید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اے اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں۔ ساری دنیا کہے گی کہ بڑھاپے میں اولاد نہیں ملے گی، لیکن اللہ پاک بولو قادر مطلق ہے کہ نہیں؟ ارے بولو، خزانے اللہ کے پاس ہے، اور دنیا بھر کے تمام اسباب ختم ہو گئے، اور ساری دنیا کے تذکرے یہ ہے کہ بڑھاپے میں اولاد نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں۔ جب بھی کوئی مسئلہ آوے بولو کس سے مانگنے کی ضرورت ہے؟ اللہ سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقین، جب آدمی دعا مانگے تو یقین کے ساتھ مانگے، اور یہ نہ کہے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوگی۔ جب تک کہ بندہ یہ نہیں کہتا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور جب بندہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے میں اور میری دعا کیا، پھر اللہ پاک ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تو بندوں کے گمان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ ہمارا گمان یہ ہے ہماری دعاؤں کو اللہ قبول کرے گا، تو بولو اللہ قبول کریں گے کہ نہیں؟ زکریا علیہ السلام کی دعا کو کس نے قبول کیا؟ اللہ نے قبول کیا، اور اللہ پاک نے بشارت دی ہم تمہارے وہاں لڑکا دیں گے اور اولاد دیں گے، اولاد میں بھی لڑکا دیں گے، اور لڑکے کا نام بھی اللہ پاک نے آسمان سے رکھ کر بتلایا کہ تمہارے یہاں بچہ لڑکا پیدا ہوگا، تم اس کا نام یحییٰ رکھو گے۔ بولو نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو میں اور آپ بھی
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد اللہ پاک ایک دعا کو قبول کرتے. عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اپنی ضرورتوں کو نماز کے لیے مؤخر کرو. کیا مطلب؟ ظہر اثر کے درمیان میں کوئی ضرورت آئی تو ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا اللہ قبول فرماتے. اب آپ کو مثلا کوئی بیماری آ گئی، اس کا علاج تو سنت ہے، لیکن دعا نماز، اب آپ نے فرض نماز پڑھ لی اور اللہ سے کہنا شروع کیا اے اللہ میرے پیٹ میں بہت درد ہے، آپ کی دعا اللہ قبول کرے گا. ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا اللہ پاک ضرور قبول کرتے. تو روزانہ کتنی نماز پڑھتے ہیں بولو؟ 5. اور مہینے میں کتنی ہو گئی؟ اگر آدمی کی 150 ضرورت ایک مہینے میں ہے اور ہر فرض نماز کے بعد آدمی اللہ سے مانگے گا، بولو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے کہ نہیں؟ اور پورے سال میں 1800 دعائیں ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول کر لیتے. لیکن میں اور آپ تو کیا کرتے ہیں؟ فرض نماز پڑھی کے سیدھے بولو، ارے بولو، سیدھے بھاگتے ہیں. ابھی امام صاحب نے تسبیح پوری نہیں کی، امام صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا اور ہم کو ایسی شیطان جلد بازی کروا دیتا ہے کہ یہی موقع ہوتا ہے دعاؤں کے مانگنے کا، یہی موقع ہوتا ہے اپنی دعا کی حاجت کو قبول کرانے کا، اور شیطان ہم کو بیٹھنے نہیں دیتا. ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو یہ بات ہے ہر فرض نماز کے بعد اللہ پاک ایک دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. تو جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا بولو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. بھائی بارش کی ضرورت ہے اللہ سے مانگیں گے، کپڑے کی ضرورت ہے اللہ سے مانگیں گے، بیماری کے دور کرنے کی ضرورت ہے اللہ سے مانگیں گے، ہمارے مسائل کا حل کرنا ہے اللہ سے مانگیں گے، اولاد کے رشتے کی ضرورت ہے اللہ سے مانگیں گے. اولاد بھی نہیں ہو رہی ہے تو بھی بولو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. کسی اور کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیں گے. ہماری نگاہ تو ایک اکیلے اللہ ہی پر رہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، نمرود میں آگ میں ڈالا، اور آگ اتنی اونچی اور ایسی تیز تھی اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑتا تھا یہ بھون کر کے نیچے آ جاتا تھا. ارے بولو ایک بہت بڑا مسئلہ آیا کہ نہیں؟ کہ بھئی نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا پورا پلان بنا دیا. اب فرشتے آ کر کہنے لگے، جس کے ذمے ہوا کا نظام تھا وہ فرشتہ آ کر کہنے لگا اے ابراہیم آپ کہو تو ہم ہوا کو چلا کر آگ کو بجھا دے وے. جس کے ذمے بارش اور پانی کا نظام تھا وہ فرشتہ آ کر کہنے لگا اے ابراہیم اگر تم کہو تو بارش کو بھیج کر پانی کو برسا کر ہم تمہاری آگ کو بجھا دے وے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ کس پر تھی بولو؟ اللہ پر. فرشتوں کی آواز کے اوپر، فرشتوں کی درخواست کے اوپر اپنی نگاہ کو متوجہ نہیں کیا. اور ان دونوں آنے والے فرشتوں سے کیا کہا؟ دیکھو اگر تم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم پانی کو برسا دو، اگر تم کو اللہ نے حکم دیا ہے تم ہوا کو چلا دو تو پھر اللہ کا حکم مان لو. اللہ کے حکم کے ماننے میں کامیابی ہے. اور اگر تم اپنی طرف سے آئے ہو اور اپنی طرف سے پیشکش کرتے ہو فلا حاجت لی، میرے کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ میرے تمام حالاتوں کو دیکھنے والا ہے. ہمارے حالاتوں کو دیکھنے والا کون ہے بولو؟ جب اللہ پاک نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑی طاقت، ارے بولو فرشتوں کی طاقت تو بڑی ہوتی ہے، جب اتنی بڑی طاقت کی طرف بھی یہ متوجہ نہیں ہوئے اور اپنی نگاہ کو اللہ پر جمائے رکھا. اب اب تک تو فرشتوں کے ذریعے سے بارش کو بھیجتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ سورج کو نکالتے ہیں، یہ تکوینی نظام ہے. لیکن جب اللہ پاک نے دیکھا میرے خلیل میرے ابراہیم نے
فرشتوں کی طرف بھی توجہ نہیں کی، بلکہ اس کی یقین اور ابراہیم خلیل اللہ کا یقین تو ایک اکیلے اللہ پر ہے۔ اب اللہ پاک نے درمیان کے فرشتوں کے واسطے کو ہٹا دیا اور ڈائریکٹ آگ کو اللہ نے حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، یہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا کس پر؟ بولو، یہ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے۔ کس کو؟ آگ کو۔ ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، اب فرشتوں کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا پگتیا ہونا چاہیے اور واسطے ہونے چاہیے، اللہ تو بغیر واسطے کے بھی بولو، دکان کے ذریعے سے بھی اللہ روزی دے گا اور بغیر دکان کے بھی اللہ بولو۔ میں یوں کہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں گنی بھائی اینڈ سنس نام کی دکان ہے، ہوتی ہے نا؟ ارے بولو نہیں، اللہ اس کے ذریعے سے روزی دیتا ہے، لیکن یہ جتنے ہاتھی ہیں ان کی کوئی دکان آپ کے گاؤں میں ہے؟ ایلیفنٹ اینڈ سنس نام کی کوئی دکان ہے؟ ارے بولو، ان کو بغیر واسطے کے روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ میں اور آپ تو 200 گرام کھاتے ہیں، کتنا؟ 200 گرام۔ اور ہاتھی کتنا کھاتا ہے؟ ارے بولو، منو ٹنوں کھا لیتا ہے۔ باجے مچھلیاں روزانہ پتہ نہیں کتنوں کلو مچھلیاں کھا لیتی، شیر روزانہ کتنا تازہ گوشت کھاتا ہے۔ میں اور آپ تو ایک جگہ ہم لوگ گئے اور اس نے گوشت بنایا اور اس کے 2-4 دن کے بعد بقرعید کا وقت آنے والا تھا، وہ کہنے لگا مولانا گزشتہ بقرعید کا گوشت اب تک چل رہا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جو بقرعید کے دن گوشت کا جانور کاٹا تھا وہ اب تک چل رہا ہے۔ اور آپ نے کبھی دیکھا شیر باسی گوشت کھاتا ہے؟ ارے بولو، تازہ گوشت اس کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک واسطے کے ذریعے سے بھی روزی دے گا اور بغیر واسطے کے بھی بولو۔ ٹائیگر اینڈ برادرز نام کی کوئی دکان ہے؟ نہیں ہے۔ گنیبا اینڈ سنس، اقبال اینڈ کمپنی، ارے بولو یہ تو دکانیں ہوتی ہے۔ اللہ روزی تو اللہ دے گا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی تو آسمانوں سے آتی ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا۔ ہاں اگر اللہ نفع ڈالے تو دکان میں سے نفع ملے، اور اگر نقصان اللہ پاک دے تو بجائے نفع کے دکان سے کیا ملے گا؟ بولو، نقصان۔ ہمارے علاقے میں ایک ہارڈ ویئر تھے، اس کی دکان بہت چلتی تھی، بہت چلتی تھی۔ اب اس کے انتقال کے بعد اس کے 2 بیٹے، اب دونوں بھائی کو الگ ہونا ہے تو ایک بڑی دکان تھی، اس کے 2 حصے کر دی۔ اب آدمی یوں چاہے کہ میرے ابا کی دکان چلتی تھی تو میری بھی چلے، ایک ہی دکان کے اندر 2 حصے کر کے دونوں ہارڈ ویئر کا کام کرتے، وہ پاٹا باندھتے ہیں نا جب آدمی کو فریکچر ہو جاتا ہے۔ ایک بھائی کی دکان خوب چل رہی ہے اور دوسرا بھائی مکھیاں مار رہا ہے، اس کی دکان ہی نہیں چل رہی، اس کے یہاں کوئی مریض ہی نہیں آ رہے۔ تو بولو گھراکوں کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ روزی کا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ مسائل کا حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا تو دکان تو وہی ہے۔ ابا کے زمانے کی دکان کے 2 حصے بٹے لیکن دکان تو وہی ہے۔ اگر دکان، مارکیٹ اور کوئی انسانوں کا فنڈ اگر انسانوں کو روزی دیتا تو دونوں کی روزی برابر چلتی، لیکن ایک کا چل رہا ہے دوسرے کا اٹکا ہوا ہے۔ ایک ہی مارکیٹ میں چپل کی 5 دکانیں ہیں، 3 کی چلتی ہے 2 کی اٹکی ہوئی ہے۔ ارے بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر کہتے ہیں ہم نے تمہاری روزی آسمانوں سے اتاری، روزی دکانوں سے نہیں، روزی ملازمت سے نہیں، روزی پردیس میں جا کر نہیں ملے گی۔ ایک آدمی چاہے کہ میں انگلینڈ میں چلا جاؤں تاکہ میری روزی 10 گنا بڑھ جاوے، ارے بولو بڑھ سکتی ہے؟ نہیں۔ میں سعودی چلا جاؤں، میں دنیا کے کسی ملک میں چلا جاؤں تاکہ میری روزی بڑھ جاوے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے ایک مرید تھا، ایک دن مرید ملنے کے لیے آیا،
اور کہنے لگا مثلا حضرت میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہے؟ بولے انگلینڈ جا رہا ہوں. مثلا بھائی کیوں جا رہا ہے؟ حضرت یہاں کچھ روزی نہیں ملتی ہے تو میں نے سوچا کہ انگلینڈ میں جا کر تھوڑا سا کما کے آ جاؤں گا. تو چونکہ تربیت کرنی تھی، اپنا مرید تھا، حضرت نے یوں کہا دیکھو تم انگلینڈ جاتے ہو تو انگلینڈ والے اللہ کو میرا سلام عرض کر دینا. وہ کہنے لگا انگلینڈ کا اللہ الگ ہے. ارے بولو انگلینڈ کا اللہ الگ ہے؟ نہیں، جو اللہ ہندوستان کا، وہ اللہ انگلینڈ کا، وہ اللہ یوروپ کا، وہ اللہ دنیا کے ملکوں کا. جب اللہ پاک تم یہ چاہتے ہو کہ انگلینڈ میں روزی زیادہ ملے گی تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہندوستان میں وہ اللہ تم کو روزی نہیں دے سکتا. ایسا نہیں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ پاک کی طرف سے جو تمہاری مقدر میں. ایک آدمی پڑھا لکھا ہے لیکن ایک آدمی ان پڑھ ہے تو بعض مرتبہ ان پڑھ آدمی کی روزی اللہ پاک نے زیادہ رکھی ہے تو اس کے یہاں کام کرنے والے پڑھے لکھے سینکڑوں آدمی ہوتے ہیں. ارے بولو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ اس کی روزی میں وسعت دے دیتا ہے، اور ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ پاک روزی میں بولو تنگی کر دیتا ہے. یہ نظام تو اللہ پاک کی طرف سے. اب آدمی کہے کہ نہیں ہم فلاں آدمی کو فلاں جگہ جا کر ہم مانگیں گے. ارے تجھے مانگنا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اگر تجھے مانگنا ہے ایک اکیلے اللہ ہی سے مانگ. اور نماز کے ذریعے سے، قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ پاک نے بعض مرتبہ دعائیں قبول کرنے کا وعدہ فرمایا. بھائی رمضان میں افطاری کے وقت میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتے، تہجد کے وقت میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. جب کوئی آدمی نیک عمل کرے دعائیں قبول ہوتی ہے. قرآن پاک کی تلاوت ختم کرنے کے بعد اللہ پاک دعاؤں کو قبول کر لاتے. اللہ پاک باپ کی دعا بیٹے کے حق میں بولو ڈائریکٹ قبول ہے، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں. لیکن باپ کو ناراض کر کے زندگی گزارو گے تو باپ کے دل سے دعا نکلے گی کہ بد دعا نکلے گی؟ باپ کی خدمت کرو، باپ کو راضی رکھو، باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. قرآن نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. اور اپنے ماں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اپنے ماں باپ کو جھڑکو نہیں. جمعہ کے دن ایک گھڑی آتی ہے اللہ پاک اس وقت میں دعا کو قبول فرماتے. اس لیے عام طور پر مغرب سے پہلے آدمی بولو دعاؤں میں بیٹھ جاتے. خطبے کے درمیان میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے. شب قدر میں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے. حرام کی کمائی سے بچ کر حلال کی کمائی کھانے کے بعد بھی اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے. نماز کے بعد بھی اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے. کسی انسان کی خدمت کر لی، اب اس کی طرف سے جو دعائیں نکلے گی اللہ پاک ان دعاؤں کو قبول کرے گی. جب کوئی آدمی اپنے بھائی کے لیے دعا مانگے گا، مثلا کسی کو ڈائبٹیز ہے اور اس کے پڑوسی اس کو بھی ڈائبٹیز ہے، اگر وہ اس کے لیے دعا مانگے گا اے اللہ میرا پڑوسی ابراہیم بھائی، اے اللہ اس کو ڈائبٹیز ہے، اے اللہ تو اس کی ڈائبٹیز کو دور کر دے اور اس کی بیماری کو دور کر دے. ایک فرشتہ کہے گا کہ تیرے لیے بھی وہی چیز ہے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میرے کو وہ چیز مل جاوے تو وہ اپنے بھائیوں کو تلاش کرے. جیسے ڈائبٹیز دور کرنی ہے تو ڈائبٹیز والے کو تلاش کر کے اس کے نام کی دعا مانگے گا تو فرشتہ یوں کہے گا کہ جو تو نے دوسرے کے لیے دعا مانگی ہے وہ دعا اللہ تیرے حق میں بھی قبول کرے گا. اگر کسی کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے اور اپنی بیٹی کا بھی رشتہ نہیں ہو رہا ہے، ہمیں اس کے لیے دعا مانگنی پڑے گی. اے اللہ فلاں یوسف بھائی کی بیٹی کا رشتہ تو طے کر دے. ہم اس کے لیے دعا مانگیں گے، فرشتہ یوں کہے گا اے اللہ اس کی بھی بیٹی کا رشتہ تو کرا دے.
یہ تمام دعائیں کے قبولیت کے علامتیں ہیں کہ آدمی تہجد کے وقت میں اللہ پاک کی طرف سے اللہ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، اعلان کر لیتے ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا مانگنے والا ہے، کوئی اپنی روزی کا بڑھانے والا ہے، کوئی مجھ سے اپنی مصیبت کا دور کرانے والا۔ ایسے وقت کے اندر میں اور آپ سوئے پڑے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ نے ایک موقع دیا ہے، میں اور آپ، اللہ نے اللہ پاک کی طرف سے زندگی ملی ہے، ہم ایسی پاکیزہ زندگی گزار کر کے جاوے کہ جس کے نتیجے پر اللہ پاک ہمارے مسائل کو حل کر دے۔ یہ تمام اللہ کی مدد کے اتروانے کے اسباب ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے ویل سیٹ ہو جاوے، ہر آدمی چاہتا ہے عزتوں والی زندگی، ہر آدمی چاہتا ہے برکتوں والی، تو اللہ پاک کی طرف سے ایک محنت اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ جس محنت کے نتیجے پر دین زندگی میں آئے گا۔ یہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے کسی بات کو چاہا جاتا ہے، اور اللہ پاک کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستوں میں جد و جہد کریں گے ہم اس کو ہدایت دیتے چلے جائیں گے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ ارے کرو گے انشاءاللہ؟ کب کرو گے؟ مرنے سے پہلے کہ مرنے کے بعد؟ مرنے سے پہلے۔ اور لوگوں کو اپنی جنم تاریخ تو یاد ہے لیکن مرنے کی تاریخ بولو کسی کو ارے یاد نہیں ہے، ہی نہیں پتا۔ ایک آدمی کو پتا ہوئے اور بھول جاوے، یاد نہیں، وہ تو الگ ہے، لیکن کسی کو ہے ہی نہیں، کسی کو پتا ہی نہیں ہے ایک گھنٹے کے بعد کیا ہوگا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے، لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائے گا؟ پورا ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھاؤ۔ آسا نہیں، اچھا ہاتھ اٹھائے رکھنا، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے وہ کھڑے بھی ہو جاؤ، ہاں کھڑے ہو جاؤ، گھبراؤ مت، اللہ لے جائے گا۔ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ اپنے آپ کو پیش بھی کر دو کہ میں انشاءاللہ اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے اپنے آپ کو قبول کرانے کے لیے اے اللہ میں کھڑا بھی ہو گیا ہوں۔ اور کوئی تشکیل کرنے والا لکھنے والا تو ہوگا نہیں اللہ کے کرم سے، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آپ لوگ کھڑے ہو جائے، آپ لوگ کھڑے ہو جائے، اور کس نے ہاتھ اٹھائے تھے وہ ذرا کھڑے ہو جائے۔ آپ لوگ آگے آ جاؤ، یہ میرے پاس آ جاؤ، آپ لوگ میرے پاس آ جاؤ۔ اچھا اور کس نے ہاتھ اٹھائے تھے؟ میں نے سب دیکھ لیا اور میرے دوربین میں سیو ہو گیا، لیکن آپ سمجھتے ہو کہ ہم نے ہاتھ اٹھایا، کوئی کو خبر نہیں، فرشتوں کو بھی خبر ہے اور اللہ کو بھی خبر ہے، اور کچھ نہ کچھ تو میں نے بھی دیکھ لیا ہے۔ تو جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ تو اللہ کے نام پر کھڑے تو ہو جاؤ، اللہ آدمی تو کل لے جائے گا، اپنے آپ کو پیش تو کرو اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے۔ اللہ میں بھی کھڑا ہوا تھا، اے اللہ میں نے بھی نام لکھایا تھا۔ اور ایسا آگے آ جاؤ، اور آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، گھبراؤ مت، اللہ لے جائے گا۔ کون لے جائے گا؟ جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ کھلاتا بھی ہے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ نے آنکھیں بھی دی، جو اللہ کھڑا کرے گا وہ آگے بھی بڑھا دے گا۔ اور یہ جوانی تو کھڑے نہیں ہوتے، سب دیکھو 40-50 پلس ہے سب، اور یہ سب بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو نہیں مرنا۔ اچھا کون کون مرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ نا، کون کون مرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ، جو مرے گا اس کو جانا ہے، اس کو تیاری کرنی ہے، جو مرے گا اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ بولو، تیاری کرنی پڑے گی۔ اچھا بھائی اس کونے پر بیٹھ کر نام نکا والا 4 مہینے جائے، کوئی نہیں، جس کے مقدر میں ہوگا وہ جائے گا۔ آ جاؤ، آؤ، خوش قسمت ہے۔ اچھا آپ لوگ کیا کرو گے؟ کرو
इतनी नियत करो कि इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी तैयारी करके हम भी निकलेंगे इंशाअल्लाह निकलोगे? इंशाअल्लाह। कौन कौन निकलेगा? सब अच्छा मैं नाम नहीं लिखूंगा लेकिन आप खड़े तो हो जाओगे। अच्छा किसकी नीयत है कि 4 महीने कभी भी लगानी, वो जरा सिर्फ अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। मैं नाम नहीं लिखूंगा, आप घबराना मत। खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ अल्लाह के बंदो। आपका नाम तो फरिश्ता लिख कर अल्लाह के दरबार में लगा देवे, ये तो अपने आप को पेश